فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اندر چند نوجوان ایسے گزرے جنہوں نے 80 سال تک محنت کی ہے، جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ فرمایا وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہ گئے، دن کے وقت میں جہاد کے اندر مصروف رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کا ذکر فرمایا، فرمایا وہ نوجوان بڑی محنت کرنے والا، وہ نوجوان بڑا اللہ کے سامنے رونے والا، وہ نوجوان بڑا آہ و بکا کرنے والا۔ فرمایا 80 سال کے عرصے کے اندر کبھی پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی کوئی نہیں کی، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا فرمایا آقا ان نبیوں کے امتی بھی اعمال میں آگے چلے گئے، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، اعمال کرنے کا وقت بھی زیادہ ملا، اللہ کے نبی فرصت بھی زیادہ ملی ہے، ہمارے پاس مصروفیات زندگی زیادہ ہے، کہیں بچوں کی زندگی کی محنت کرنی ہے، کہیں بال بچوں کے لیے کما کر لانا ہے، یا رسول اللہ کہیں پر دوسری مصروفیات ہے، ہم اتنے زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکتے، ہماری زندگیاں بڑی تھوڑی ہے، اللہ کے حبیب ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فرما دیجئے، ہم ان کے ساتھ کیسے ان کے مقابلے کے اندر جا سکیں گے، ہم کیسے ان کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو سکیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ فرمایا پاک پیغمبر کی نظریں جھک گئی، اللہ کے نبی نے بھی کلام نہیں فرمایا آج میرے صحابہ تڑپ رہے، پیسے کے لیے نہیں تڑپ رہے، آج میرے صحابہ رو رہے، یہ مال اور دولت کے لیے نہیں رو رہے، آج میرے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ زمین جائیداد کے لیے نہیں آئے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، یہ تو اللہ کو منانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، نظریں زمین کی طرف جھک گئی، اللہ کو آسمانوں سے دلاسا دینے کے لیے جبریل کو زمین پر بھیجنا پڑا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آج دیکھا صحابہ کرام کی آنکھیں برس رہی ہیں، آج آ کر دیکھا اللہ کے نبی بھی بڑے بے قرار ہے، آپ کے اندر بھی بڑی بے چینی بڑی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا آقا پریشان نہ ہونا، آقا غمزدہ نہ ہونا، آقا دکھی کوئی نہ ہونا، اگر آپ کی امت کی عمریں کم ہو گئی، اگر انہیں وقت کم ملا، اللہ نے عمل بھی ایسا بتا دیا یہ وہ عمل کریں گے، بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ پہلی امتوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ان کو انعامات ان سے زیادہ عطا فرمائے گا، نوازشات کی بارش ان سے بھی زیادہ برس جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سا پیغام لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرے محبوب اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، لیلۃ القدر انعام کے اندر آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو آسمان سے زمین کے اوپر نازل فرمایا، فرمایا میرے محبوب یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ رات بھی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ خود ہی سوال فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ یہ مہینے کی راتیں گزرتی رہی، ان راتوں کا اللہ نے نام کوئی نہ لیا، دوسری راتیں بیتی رہی، اللہ نے ان راتوں کا نام قرآن کے اندر کوئی نہ لیا، لیکن جب لیلۃ القدر کی باری آئی اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نام لے کر وضاحت بیان فرمائیے، فرمایا میرے محبوب ان کو جا کر بتا دے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر کی یہ وہ رات ہے کہ ایک رات کے اندر بندہ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا قرآن کریم نے یہ کہا ہے خیر من الف شہر، خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، اب یہ کتنی بہتر ہے؟
یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ علماء مفسرین نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میں نے 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، فرمایا یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا، نہ تو ساری زندگی آپ نے بتلایا وہ بہتری کا کیا مطلب ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کی تعریف بیان فرمائی، نہ کسی عالم نے، نہ کسی محدث نے اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا لوگوں جب اللہ نے کہہ دیا یہ بہتر ہے، فرمایا اس بہتری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس بہتری کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ فرمایا یہ رات اللہ نے اتنی قیمتی بنا دی، اتنی قیمتی بنا دی ہے، جو اس رات کے اندر 2 نوافل کھڑے ہو کر ادا کرے گا، گویا وہ اس طریقے کے ساتھ ہے جیسے 84 سال تک وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتا رہا۔ جس نے اس رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی حصہ کر لیا وہ اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، فرمایا وہ ایسا جیسے 84 سال تک اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اگر کوئی دعاؤں کے اندر مصروف ہو گیا وہ اسی طریقے کے ساتھ ہے، 1000 مہینوں تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر دعاؤں کے اندر مصروف رہا۔ اللہ کے نبی نے یہ اعمال بتلا دیے، فرمایا میری امت والو پریشان نہ ہونا، گھبرانا کوئی نہیں، یہ رات صرف 1-2 گھنٹے کے لیے کوئی نہیں، یہ رات صرف 1-2 پہلو کے لیے کوئی نہیں، فرمائیے تو صبح فجر کی صبح صادق تک باقی رہے گی، اس وقت تک آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ فرمایا جو قیام کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، جو سجدے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جو دعاؤں کے اندر لگا ہوا ہے، جو کسی بھی طریقے کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، فرمایا اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوں گے، وہ فرشتے آ کر ان عبادت کرنے والے کے لبوں کو بھی بوسہ دے کر چلے جائیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہے گی، اس رات کے اندر فرشتے اترتے رہیں گے۔ کس لیے کہ عبادت کرنے والے عبادت کے اندر مصروف ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، تسبیحات کرنے والے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور آسمانوں پر جا کر بتاتے ہیں کہ یا اللہ اس رات میں فلانے بندے کو فلانی مسجد میں فلانے گھر میں چھوڑ کر آئیں کہ تیری عبادت میں مصروف ہے، تیری عبادت میں مصروف ہے۔ اچھا یہ رات بڑی قیمتی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر میں نے قرآن کو اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے پر 23 سال کے عرصے کے اندر اسے اتارا۔ قرآن اترا اس رات کے اندر، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا یا رسول اللہ اس رات اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی گئی، خیر من 1000 شہر، جو ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے محنت کا آغاز فرما دیا، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پہلے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا، پھر دوسرے عشرے کے اندر اس رات کو تلاش کیا، جب ان دونوں عشروں کے اندر یہ رات نہ ملی، پھر اگلے سال تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، فرمایا تیسرے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ظاہر فرما دیا، اس رات کے بارے میں بتلا دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا
فرمایا جب اللہ کے نبی کو وہ رات مل گئی، آپ صحابہ کرام کو بتانے کے لیے ان کے قریب تشریف لائے۔ فرمایا رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی، ہلکی ہلکی بارشیں برستی رہی۔ اللہ کے نبی جب حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، چہرہ مبارک کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی تھی، تھوڑا سا گرد و غبار لگا ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ہمیں پتہ چل گیا کوئی خاص بات، کوئی خاص پیغام اللہ کے نبی لے کر آ گئے۔ آپ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، فرمایا میرے دیوانوں، میرے پروانوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتا دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا جس رات حضور نے یہ تذکرہ فرمایا تھا ہمیں یہ پتہ چلا یہ 21 کی رات ہے۔ پھر صحابہ خود ہی فرمانے لگے ہم نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنا، آپ نے فرمایا کبھی رمضان المبارک کی طاق راتوں کے اندر یہ 21 کو ملے گی، کبھی یہ 23 کو ملے گی، کبھی یہ 25 کو ملے گی، کبھی یہ 27 کو، کبھی 29 کو ملے گی۔ آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کے اندر گھومتی رہے گی، یہ طاق راتوں کے اندر بدلتی رہے گی۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اگر تمہارے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، اس طاق رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور اتنی محنت کرنا، اپنے آپ کو کھپا دینا، اور اللہ بھی یہ فرما دے میرا بندہ تو نے جس کے لیے محنت فرمائی وہ رات میں نے تجھے عطا فرما دی۔ جس رات کے اندر پتہ چلا یہ طاق رات ہے اور اس رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو رکھا گیا، اللہ کے نبی بتانے کے لیے جلدی جلدی صحابہ کرام کے پاس تشریف لے آئے۔ میں اپنے دیوانوں کو بتا دوں، اپنے مستانوں کو بتا دو، اپنے پروانوں کو بتا دو، تاکہ ساری زندگی یہ بھی اس رات کا اہتمام کریں گے، اس رات کی عبادت کے اندر لطف اندوز ہوں گے، اس رات کے اندر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی بتانے کے لیے تشریف لائے، سامنے آ کر دیکھا دو نوجوان ہیں جو آپس کے اندر لڑائی کے اندر مصروف ہے، کسی بات کے اوپر بات بن گئی، لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ گیا، شور و شغب ہونے لگ گیا۔ اللہ کے نبی جب بتانے کے لیے آئے، آپ نے دیکھا ان کی باتیں بڑی بلند ہو گئی، ان کا شور و شغب زیادہ بلند ہو گیا۔ اللہ کے نبی قریب کھڑے رہے، کوئی کلام نہیں فرمایا، لیکن چہرے کے اوپر جلال آ گیا، چہرے کے اوپر غصہ آ گیا، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار آ گئے۔ پھر تھوڑی سی دیر کے بعد جب جھگڑا ختم ہو گیا، جب لڑائی ختم ہو گئی، پھر اللہ کے نبی ان دیوانوں کے پاس آئے، فرمایا تمہیں معلوم ہے میں اللہ کا نبی تمہیں طاق رات کے بارے میں، اور وہ طاق رات جس کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو چھپایا گیا، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میرے دماغ سے محو کر دی گئی ہے، میرے دماغ سے مٹا دی گئی ہے، اس رات کو مجھے بھلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کا اجر و ثواب مجھے بتا دیا گیا، لیکن وہ اجر و ثواب صرف ان کو ملے گا جو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اپنی محنتوں کو جاری رکھیں گے۔ اچھا، جن کے سامنے جھگڑا ہو رہا تھا، جو آپس کے اندر بات چیت کر رہے تھے، وہ بھی تو ظاہر ایمان والی ہوں گے نا، کلمے پڑھنے والی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے۔ اور صحابی کا کوئی بھی عمل نیکی سے خالی نہیں ہوتا، صحابی کا کوئی عمل نیکی سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک رات تھی، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں وضاحت فرما دیتا تو ہمارے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی تھی۔ فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنے نبی کو بتایا، اپنے نبی کے ذہن سے بھی محو کر دیا گیا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس امت کے حال کے اوپر رحم کرتے ہوئے بتلا دیتا، اس امت کو یہ بتلا دیا جاتا فلانے دن کے اندر وہ رات ہے، اس رات کے اندر یہ عمل کر لینا، تمہیں اتنی راتوں کا اجر و ثواب مل جائے گا، تمہیں اتنے مہینوں کا اتنے سالوں کا اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ نے وہ رات کو چھپا دیا اور ہمیں یہ پیغام دے دیا اگر تمہیں اس رات کے بارے میں بتا دیا جاتا تم نے آخری عشرے کے اندر اسی رات کی عبادت کرنی تھی، تم نے اسی عشرے کے اندر اسی رات کے اندر کھڑے ہونا تھا، باقی راتوں کا خیال کوئی نہ کرتا، باقی راتوں کی پرواہ کوئی نہ کرتا، باقی راتوں کے اندر محنت کوشش کوئی نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا، فرمایا میرا بندہ صرف 5 راتوں کے اندر تو نے تلاش کرنی ہے، اگر 21 کے اندر تو جاگ لیا پھر 23 کی تیاریوں کے اندر مصروف ہو جا، اگر 23 کے اندر تو نے محنت کر لی ہے پھر 25ویں رات کے لیے تلاش کرنے کے لیے شروع ہو جا، اگر 25ویں رات کا تو نے قیام کر لیا پھر 27ویں رات کے لیے تیار ہو جا، اگر 27ویں رات کے اندر تو نے عبادت کر لی ہے پھر 29ویں رات کے لیے تیار ہو جا۔ اب اللہ نے اس رات کو اس لیے چھپا دیا تاکہ میرا بندہ آخری عشرہ کے اندر مصروف رہے، تاکہ میرا بندہ آخری عشرے کے اندر زیادہ عبادت کر سکے، تاکہ میرا بندہ آخری عشرے میں زیادہ رو سکے، زیادہ رو رو کر مجھے منا سکے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا آخری عشرے کے اندر رات کو چھپا دیا، اگر اللہ تعالی ہمیں بتلا دیتا اسی ایک رات کے اندر یہ رات تمہیں ملے گی، اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی رات تمہیں کوئی نہ ملے گی، فرمایا اللہ نہ کرے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس تاک رات کے اندر سفر کے اندر چلے گئے، اب انہیں وہ رات نہیں مل سکتی، اگر کوئی بیمار ہو گیا وہ ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس رات کے اندر وہ عبادت نہ کر سکا، اب وہ بھی یہ خیال کرتا وہ لیلۃ القدر کی رات گزر گئی، میں بیماری کے اندر رہا، میں سفر کے اندر رہا، میں پریشانیوں کے اندر رہا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرا بندہ میں نے اس رات کو 1 دنوں کے اندر نہیں رکھا، میں نے اس رات کو 5 دنوں کے اندر رکھ دیا، کسی بھی رات کے اندر تمہیں مل جائے گی، اس لیے یہ گمان کرنا جب بھی طاق رات آئے گی خوب اللہ کی عبادت کرنا، ان 5 راتوں کے اندر سے 1 رات تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ لازمی عطا فرما دے گا۔ فرمایا میرے بندو جب طاق رات آ جائیں، ان طاق راتوں کے اندر تم نے قیام کر لیا، قیام سے کیا مراد ہے؟ جس نے عشاء کی نماز بجماعت ادا کی ہے، عشاء کی نماز بجماعت ادا کرنے کے بعد نوافل کا اہتمام کیا، تراویحوں کو ادا کر لیا، اس کے بعد وہ سو گیا، کوئی ذکر کرنے کا موقع نہ ملا، کوئی تسبیح پڑھنے کا موقع نہ ملا، کوئی درود پڑھنے کا موقع نہ ملا، کوئی ذکر اذکار کا موقع کوئی نہ ملا، فرمایا عشاء کی نماز پڑھی ہے، تراویحوں کو ادا کر لیا، واجبات کو ادا کر کے یہ سو گیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنا کرنے کے اوپر بھی لیلۃ القدر کی رات کا پورا اجر مل جائے گا۔ فرمایا اگر ایک بندہ وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تھوڑی سی رات کے اندر تلاوت کر لی ہے، اسے بھی اللہ نے اس رات کا اجر و ثواب عطا فرما دیا، کتنی مہربانی فرمائی ہے، کتنی شفقتوں کا معاملہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا بندہ اس رات میں پوری رات قیام کرنا پڑے گا، پوری رات کھڑے ہونا پڑے گا، پوری رات نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی تب تمہیں یہ اجر ملے گا، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے۔ فرمایا میرا بندہ ساری رات ہی کوئی نہیں، فرمایا اس رات میں تھوڑی سی عبادت کر لینا، میں اللہ اسی عبادت کو قبول فرماؤں گا اور اسی کو قبول فرما کر تجھے لیلۃ القدر کی رات کا اجر عطا فرما دوں گا۔ بہرحال طاق راتوں کے اندر ان 5 راتوں میں آپ نے 3 کام کرنے، کتنے کام کرنے بھائی؟ 3 کام کرنے، ان 3 کاموں کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ 84 سال یا 83 سال 4 ماہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 کام آپ نے پابندی کے ساتھ کرنے، ہر طاق رات میں ہر بندے نے کرنے۔
ہر میری ماں بہن بیٹی پابندی کے ساتھ کوشش کے ساتھ یہ محنت کرے کہ میں نے ان 3 کاموں کو لازمی ادا کرنا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ وہ 3 کام کون سے؟ آخری عشرے کے اندر جب لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں لگ جاؤ، تاک رات آ گئی، پہلی رات ہے، 21ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اللہ کے سامنے قیام کرنا۔ آج 20واں روزہ، آج 21ویں شب ہوگی، یہ پہلی تاک رات ہے۔ اس رات کے اندر خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی یاد میں لگ جانا۔ ان تاک راتوں کے اندر 3 کام کرنے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، اس رات کے اندر تھوڑے سے قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا گویا آپ 84 سال تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہ گئے، گویا آپ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مصروف رہ گئے، گویا اتنے مہینوں تک، اتنے سالوں تک آپ نے اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزار دیا۔ فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب تراویح مکمل ہو جائے، جب تم اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد تہجد کے اندر بیدار ہو جاؤ یا تہجد سے بھی پہلے اٹھ جاؤ۔ فرمائے رات کے وقت میں 2 نوافل ادا کر لینا، ان 2 نوافل کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا گویا 84 سال تک آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہ گئے، گویا آپ نوافل پڑھتے رہ گئے، آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے 84 سال کو گزار دیا۔ فرمایا تیسرا کام یہ کرنا ہے، جب یہ تاک رات تمہیں نصیب ہو جائے، ان تاک راتوں کے اندر تھوڑا سا صدقہ کر دینا، اللہ کے نام پر تھوڑا سا مال خرچ کر دینا، کسی غریب کا سہارا بن جانا۔ فرمایا جو اس رات کے اندر تھوڑا سا مال خرچ کرے گا، جو اللہ کے نام پر تھوڑا سا اپنا مال لوٹائے گا، فرمایا وہ اسی طریقے کے ساتھ ہے جیسے 84 سال تک وہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا رہا، وہ اللہ کے نام پر مال لوٹاتا رہا، وہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتا رہا۔ نہ معلوم دوبارہ زندگی میں یہ راتیں ملے نہ ملے، اگر ایک دفعہ زندگی میں یہ تاک رات ہمیں نصیب ہو گئی، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی نیتوں کو درست کر کے اللہ کی عبادت کر لیے، اللہ کی قسم یہ ایک ہی رات ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جس کی زندگی کا 80 سال کا حصہ ہے، 60 سال کا حصہ ہے، اسے اگر زندگی میں 2 دفعہ یہ رات مل گئی، اس کا تو بھائی بیڑا ہی پار ہو گیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی نیک عمل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب نیک اعمال کا اجر و ثواب اعتکاف کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ یہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، اللہ میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اللہ میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، یا اللہ دوستوں سے میں علیحدہ ہو گیا، میں نے یار سجنوں کو علیحدہ کر دیا۔ پہلے عشرے کے اندر میں گھر کے لیے محنت کرتا رہا، دوسرے عشرے کے اندر اپنے گھر بار کے لیے محنت کرتا رہا، یا اللہ یہ تیسرا عشرہ آ گیا، میں اپنے گھر کے لیے محنت نہیں کر رہا، اپنے بال بچوں کے لیے محنت نہیں کر رہا، یا اللہ یہ محنت تو میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اپنی قبر کو بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعتکاف کرنے والا اگر کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر جائے اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے اسے عیادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کہیں پر کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی اللہ والا دنیا سے چلا گیا، یہ دل کے اندر خیال لے کر بیٹھا ہوا ہے، اے کاش میں باہر ہوتا، میں بھی جنازے کے اندر شرکت کر لیتا، میں بھی جنازے کے اندر چلا جاتا،
لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہیں پر بیٹھے بیٹھے جنازہ پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا، یہ انعام بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں جن کو مسجد کے باہر کر سکتا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکا، فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرمائے گا، یہ سارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ایک رات کا اعتکاف کرے گا، جو ایک رات کا اعتکاف کرے گا، آپ نے فرمایا ایک رات کا اعتکاف اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے، جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دل کا اعتکاف ہوگا، اس کی برکت سے اللہ تعالی جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ اور یہ اعتکاف کی برکت ہے، گناہوں سے میرے کان محفوظ ہو گئے، یہ اعتکاف کی برکت ہے، میرے ہاتھ گناہوں سے محفوظ ہو گئے، یہ اعتکاف کی برکت ہے، میری زبان گناہوں سے محفوظ ہو گئی، یہ اعتکاف کی برکت ہے، میرے پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر جا سکتے تھے اب وہ اس طرف چل کر نہیں جائیں گے، اب یہ عبادت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اب یہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا، یہ اعتکاف کے اندر لگا رہا، یہ دعائیں بھی مانگتا رہا، یہ رکوع سجدہ بھی کرتا رہا، یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہا، فرمایا ادھر آخری دن آ گیا، اس نے اعتکاف کو مکمل کر لیا، اب یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا بندہ تجھے خوشی ہو سکتی ہے ماں سے جا کر ملوں گا، تجھے خوشی ہو سکتی ہے باپ سے جا کر ملوں گا، تجھے خوشی ہو سکتی ہے اپنے بال بچوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن تیرے لیے سب سے بڑا خوشی کا مقام یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اعتکاف کرنے والے نے اعتکاف کو مکمل کر لیا، یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ آج تجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا گیا جیسے تو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے دور کر رہا ہے، 10 دنوں کا اعتکاف اللہ کے نبی فرما رہے ایسے پاک صاف ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔